نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 15، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کل کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں۔ اس میں ایک ہے کیا حمزہ ہے استفہام کا۔ انبی نون با حمزہ سے ہے۔ نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، ایسی خبر جس سے فائدہ اور یقین حاصل ہو۔ بخیرن، ساتھ بہتر کے، اچھی، عمدہ۔ من ذالکم، اس سے، ذالکم اسم اشارہ ہے، للذین، ان کے لیے جنہوں نے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا روٹ ہے قاف واو یا۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، وازواج، اور بیویاں، زوج کی جمع ہے، زوج مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے، یہاں پر عورتوں کے لیے آ رہا ہے۔ مطہرۃ، پاکیزہ، طہارہ سے ہے، دونوں اعتبار سے، طہارت یعنی پاک دامن، پاک سیرت، پاک بدن، ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک، اور رضوان، اور رضامندی، رضوان، رضا کی نسبت زیادہ بڑی رضا ہوتی ہے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ کل کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں۔ ویسے تو سارے احکامات بتانے کے لیے ہیں، پہنچا دیجئے گا جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یا ایھا الذین کی طرف، جن آیات کے شروع میں کل آتا ہے وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے، یعنی خاص طور پر پہنچانے کی تاکید کے لیے یہاں آ رہا ہے، اہم بات ہے۔ اُنبئکم سوالیہ انداز ہے، تعلیم کا اتنا خوبصورت انداز ہے، بجائے انفارمیشن دینے کے سوال کر کے سوچ زندہ کی جائے اور دوسرے کو سوچنے پر مجبور کیا جائے اور دوسرے پر فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ تم ڈیسائیڈ کرو۔ کیا میں بتاؤں تم کو؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ قل اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر چیز بھی ہے۔ اگر بہت سارا بینک بیلنس ہے، ڈیر و مال ہے، بہت سی سواریاں ہیں، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ کسی کے پاس اگر یہ سب کچھ ہو، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے دنیا کی، تو وہ کہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ جتنا زیادہ کسی کے پاس ہو اتنا زیادہ مغرور اور بے نیاز ہو جاتا ہے وہ، اور لوگوں کو پھر انسان نہیں سمجھتا اور اپنے خون کے رشتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو آخرت کو بھول جاتا ہے نا، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں تم کو بتلاؤں، کیا بتلاؤں؟ بخیر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے۔ ان کو بتا کر کیا فرمایا؟ میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاؤں۔ اب جن کو حب الشہوات ہے ان کو ضرور چاہیے، فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں۔ قرآن پاک میں تقوی کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، ایک ہے اللہ کا ڈر
اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے غلط کام کو چھوڑنا، اور اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرنا، اور دوسرا آگ سے بچنے کے لیے آتا ہے فاتقوا النار، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو للذین اتقوا عند ربہم نتقوا کے بعد یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے ڈرنا ہے، کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ دونوں ہی ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو برے انجام سے ڈرتے ہیں۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا؟ جنات تجری، باغات ہیں، جنتیں ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ لفظی وضاحت اگر آپ کو یاد ہو تو انبئکم میں کیا تھا؟ اہم خبر۔ تو جو اہم خبر ہے، تو جو غور کرنا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ جب آپ کبھی خبریں سن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم خبر ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کر اور دھیان سے سنتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں یہ مال و متاع رکھتے بھی ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں اور برے انجام سے ڈرتے ہیں، خوف کھا کر ان چیزوں کو مس یوز نہیں کرتے، اس کے حق میں استعمال کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک ہے خالی جنت اور ایک ہے رب کے پاس، یعنی مقرر ہے۔ ساری چیزیں اگر ٹھیک استعمال کریں تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اللہ کے راستے میں بہترین مددگار ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بیوی ہے تو بیوی اللہ کے راستے میں بہترین مددگار ہو سکتی ہے، اولاد بھی بہترین مددگار ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی اپنی اتنی نیکیاں نہیں ہوتی، اولاد کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ کے درجے اور بڑھ جاتے ہیں۔ مال ہے تو مال خرچ کرنے والے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال خرچ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیسوں کو چار رہے تھے۔ فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر انسان ان چیزوں کا صحیح استعمال کرے تو ان میں ایک ایک چیز آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ جو ایسا کرے گا ان کے درجے بہت بلند ہوں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کے قریب جنت پائیں گے۔ قریبی جنت کون سی ہے؟ جس کی چھت عرش رحمان ہے، اور جنت الفردوس ہے ایک عند ربہم جنات، رب کے نزدیک باغات ہیں۔ جنت ایک باغ کا نام نہیں، یہ کئی قسم کی جنتیں ہیں، اور جنت کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 درجے ہیں جنت کے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا 700 سال کا فرق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کو کہیں گے کہ ہر آیت پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، تیرا آخری درجہ وہاں ہے جہاں تیری آیت ختم ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جنت میں اتنے درجے ہیں جتنے قرآن پاک کی آیات ہیں، یعنی 6666۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ اب آپ یہ کہیے کہ اتنے سارے لوگ اگر اچھے کام کریں تو اتنی ساری جنتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند نکلتا ہے، ساری دنیا مل کر دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ چاند آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ اگر ایک اللہ کے پاس چلا گیا تو دوسرے کو جگہ نہیں ملے گی، تو شاید دوسرا پیچھے کر دیا جائے۔ نہیں، جنات باغات ہے تیرے رب کے پاس۔ اور پھر آپ نے سورۃ رحمان میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ 2 جنتیں، اور پھر حدیث شریف میں بھی آتا ہے
کہ 2 جنتیں سونے کی اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی شخص اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ جنت ہے کیا، وہ اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھی ہے۔ جناتن، کیسی جنت، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ شوق دلایا نا، بھرپور شوق دلایا۔ خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کیا ہے؟ متاع قلیل، اور آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ کی۔ وازواج مطہرۃ، اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، پاک دامن، حسی اور معنوی طور پر۔ حسی کا مطلب ہے دنیا کی جتنی بھی نجس چیزیں ہیں، انسان کے اندر جو گندگیاں غلازتیں ہیں، جنت میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور معنوی طور پر پاک دامن ہے، عزت والیاں ہیں، پاک سیرت ہیں، یعنی خراب عورتیں نہیں۔ مطہرۃ و رضوان، اور رضامندی ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، اہل جنت، جنت والے جواب دیں گے، لبیک ربنا وسعدیک وخیر فی یدیک، حاضر ہے اے ہمارے رب، سعدیک کہتے ہیں خوش قسمتی ہے، اور خیر، خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں خیر ہے، یعنی خیر تیرے ہی پاس ہے اللہ، ہم خوشی سے تیرے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہے گا کہ تم خوش ہو، راضی ہو، کچھ چاہیے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں، سب کچھ تو ہمیں تو نے دے دیا۔ متفقن علیہ روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تم پر میں اپنی خوشنودی نازل کروں گا، اور اس کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کو خوش کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، انسان ہونے کے ناطے کمزور ہے نا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں تو اس سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن الٹرنیٹ، جب انسان اس جنگ سے پار ہو کر جنت میں پہنچے گا تو اس وقت اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیے ہر روز یہ بے چینی لگتی ہے، اللہ پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جو کر رہے ہیں قبول ہے کہ نہیں، جو کر رہے ہیں وہ اس کو پسند ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری محنت کسی کام لگے گی کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے ہم اللہ کو خوش نہ کر رہے ہوں، پریشانی لگتی ہے۔ اور لگنی بھی چاہیے، لگے گی بھی، لگے گی نہیں تو کام بھی نہیں کریں گے، یہ چیز تو موٹیویٹ بھی کرتی ہے۔ تو قیامت کی سب سے بڑی خوشی، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی رضامندی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو دنیا میں خوشخبری مل گئی تھی، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، خوش قسمت لوگ ہیں وہ۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا، بس یہ کہ ہم کوشش کرتے رہیں اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور جان بوجھ کر اس کی نافرمانی کے کام نہ کریں، اور جس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کو پسند نہیں تو وہ چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ یہی امتحان ہے نا، اور اللہ بار بار چیزوں کی محبت دل میں ڈال کر آزماتا رہتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی سورہ یونس میں آتا ہے، جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہی ہے، خوبصورتی ہے اور زیادہ بھی ہے، اور وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جس کو پا کر اللہ رب العزت کا رضامندی والا چہرہ دیکھ کر کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ بندہ مومن اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ کتنی بھی کوشش کریں وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اور نہ ہونا چاہیے جب تک کہ اس کو یہ پکار نہ آ جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اگرچہ مرتے وقت بندہ مومن کو خوشخبری ملے گی، اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، واپس چلو، واپسی کا وقت آ گیا، بہت کام کر لیے،
اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور رب تجھ سے راضی ہو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بالعباد، عبد کی جمع سارے بندے جتنے ہیں، ساری مخلوق کو دیکھتا ہے، اور بصیر دو طرح ہے، علم کے اعتبار سے اور نظر کے اعتبار سے، یعنی اللہ رب العزت کو معلوم بھی ہے، اللہ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے کہ کون دنیا چاہتا ہے اور کون آخرت، کون ہے جو اللہ کو بھول کر ان چیزوں کی خواہش کے پیچھے گھوم رہا ہے، کس کے دلوں میں ان چیزوں کی خواہش اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، اور کون ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضامندی کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت، کیونکہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا، اور وہی کرے گا فیصلہ۔